بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جو نبی امی کا ماننے والا ہے. یہ کراچی کے ایک مولوی نے بکواس کر کے کہا کہ قرآن میں نعوذ باللہ غلطیاں ہیں اور محمد کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تمہاری نسلیں وہی ہیں پیچھے جا کر کہ جنہوں نے نبی کو قلم ہی نہیں دیا, چونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر تم نبی کو کاغذ قلم دے دیتے. پھر تمہیں خوف کس بات کا تھا؟ تمہیں خوف محمد کے پڑھنے لکھنے کا نہیں, تمہیں یہی خوف تھا اگر محمد کو قلم دیا تو وہ لکھ دے گا. میرے بعد تمہارا مولا علی. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا علی کے شیعہ بھائی. ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا. توریت میں کس کا ذکر؟ محمد مصطفیٰ کا. انجیل میں کس کا ذکر؟ محمد مصطفیٰ کا. مجھے اسی پاک و پاکیزہ ذکر کی قسم, جب ابو طالب 12 سال کے سن میں حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کر شام کے پہلے تجارتی سفر پر گئے تو وہاں کون ملا؟ بحیرہ راہب, جو توریت کا بھی عالم تھا, جو انجیل کا بھی عالم تھا. تو بات آ گئی نے تصدیق کی. بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا یہ کون ہے؟ کہ میرا بیٹا. کہ نہیں, اس کی پیشانی پہ لکھا ہے یہ یتیم ہے. ابو طالب نے فرمایا خاموش, یہ وہ یتیم ہے جسے میں نے بیٹا بنا کر پالا. تو اب اللہ بھی کہے گا الم یجدک یتیما فآویٰ. ابو طالب تو نے نہیں, میں نے اسے پالا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی, خیرات مانگنا. فکر آخری آنے لگے. علم یا علی. اچھا چلے ایک فکر میں ذرا رک کے پڑھنے لگا ہوں تاکہ جو بندے خاموش ہو گئے وہ میرے ساتھ ملے. بحیرہ راہب 6 7ویں کلاس کی اسلامیات پڑھی ہے کسی نے؟ 5ویں پاس کو بیٹھا ہو, 6ویں پاس, چلو 8-10 بندے تو ہچو گل میں بھی ہوں گے نا کہ جنہوں نے میٹرک کی ہے. تو کبھی تو یہ پڑھا یا سنا ہوگا کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو شام کے سفر پر لے گئے, تجارتی سفر پر. 12 سال کا سن تھا محمد مصطفیٰ کا. بحیرہ راہب نے دیکھ کے کہا تیرا بھتیجا نبی ہے. ابو طالب نے مسکرا کے کہا کوئی نئی بات بتانا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا. کھڑا نا نا ابھی دلیل دینے لگا ہوں, کوئی نئی بات بتانا. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ نبی ہے. تو کہا میں اس کی حفاظت چمکتی ہوئی تلواروں سے ایسے ہی کر رہا ہوں. بھئی مجھے ٹکڑے جوڑنے, آپ سیدوں نے دعا کرنی ہے کہ کبھی آئے نا, میں شروع سے ایک آیت پکڑوں اور پوری تقریر اسی پہ کروں, تب میرے اندر اطمینان ہوتا ہے. لیکن میں 95% مطمئن ہوں, باقی 5% اطمینان پورا ہو تو میں آخری فکرہ پڑھ کے تم سے اجازت لوں. سرکار ابو طالب نے کہا کوئی نئی بات بتا. کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں, یہ نبی ہیں. کہ مجھے پتا ہے. پہلی نعت اس کی میں نے 17 ربیع الاول کو پڑھی. کہ آپ نے اس کی پہلی نعت کیا پڑھی؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا؟ من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ کہہ رہا تھا بعد میں آنے والا احمد ہوگا. تو پتا چلا جب تک محمد دنیا میں نہیں آئے تو مصطفیٰ کا نام احمد تھا. جب محمد کا نام احمد تھا تو پھر محمد کس نے رکھا؟ قرآن میں احمد 1 دفعہ آیا, محمد 4 دفعہ آیا. مجھے سیدوں کی سیادت کی قسم جو خود کو آل رسول کہتے ہو, 17 ربیع الاول ابو طالب نے محمد کو گود میں اٹھا کے کہا یا محمد, یا محمد. جسے اللہ نے احمد کہا اسے ابو طالب نے محمد کہہ کے بتایا. جو اللہ کے رکھے ہوئے احمد کو محمد میں بدل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ جی آپ صدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. مل کے یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ذرا بیٹھنا. حاجی نواز صاحب جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ذرا ایک دفعہ سارے میرے لیے دعا کرنا. اللہ نے رکھا احمد, ابو طالب نے کیا محمد. کہ میں نے پڑھی اپنے بھتیجے کی پہلی نعت. کیسر شاہ جی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے
مکے میں محمد کی آمد سے پہلے کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی. 7 دن کا تھا میرا محمد. ابو طالب نے گود میں اٹھایا, کعبے کی دیوار سے لگا کے کہا, اے اس گھر کے مالک, اس کے چہرے کا واسطہ بارش برسا دے. اس کے آپ جیئے صدا سلامت رہے, آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. فکر سننا اور میرے حصے کا جشن مکمل. بحیرہ راہب کہہ رہا تھا یہ آپ کا بھتیجا نبی ہے. کب تجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے تو اس کے بچپن سے پتا ہے کہ یہ نبی ہے. کب میں نے دیکھا ہے یہ جب سے شام آیا ہے, جہاں سے یہ چلتا ہے وہاں درخت اپنا رخ موڑتے ہیں, وہاں شجر جھکنے لگتے ہیں, وہاں دریا پھرنے لگتے ہیں. جہاں سے یہ قدم اٹھاتا ہے پتھروں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. جہاں پہ یہ ہاتھ ڈالتا ہے وہاں سے نور نکلتا ہے. جس گلی سے یہ گزرتا ہے وہاں سے خوشبو نہیں جاتی. بادل اس پہ سایہ کرے, سورج اسے دیکھے, چاند اس کے قصیدے پڑھے, پتھر اس کا کلمہ پڑھے. 2 ٹکے کے جاہل مولوی, تجھے سمجھ نہیں آئی؟ پتھروں کو بھی پتا تھا یہ نبی ہے, درختوں کو بھی پتا تھا یہ نبی ہے, بادل کو بھی پتا تھا یہ نبی ہے. تیری مت ماری گئی. جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے. آپ جی ہیں بھائی, صدا سلامت رہے. جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے. اگلا فکرہ سننا تو میں بات مکمل کروں. جس عمران کی آغوش میں آیا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے. اچھا یہ تو ابو طالب شہنشاہ پہ الزام ہے. کئی کلمہ گویوں کی بات اتنی ماری گئی, وہ کہتے ہیں محمد کو 40 سال پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. جب غار حرا میں وحی آئی تو نبی کو تب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں. شرم نہیں آتی؟ عیسائی راہب کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے. زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, توجہ بھائی. عیسائی راہب کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے نا. کیسر جی میں جملہ چھوڑنے لگا تھا, لیکن انہیں فکرہ اگر ایسے سمجھ نہیں آتا تو انہیں وہ فکرہ سناؤں جو انہوں نے بچپن سے ماؤں کی جھولیوں میں سنا. حلیمہ لینے آ گئی محمد کو, اس کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. محمد آئے تو دودھ آیا. اس کی اونٹنی کمزور تھی, محمد آئے تو اونٹنی موٹی ہوئی. پتہ چلا حلیمہ کی بکری کو بھی پتا تھا کہ یہ بچپن سے نبی ہے, لیکن بے غیرت مولوی کو آج بھی پتا نہیں چلا کہ یہ بچپن سے. مل کے بولو, سارے بولو. سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ, سب سے بڑا عزادار, سب سے بڑا ماتمی, سب سے بڑا زنجیر زن توحید و رسالت و ولایت کا, کائنات میں بر صغیر میں سب سے بڑا پرچارک, قائم کے لشکر کا سالار, جس نے جانا ہے 7 رسول کے صدقے میں دونوں بازو اٹھا کے سخی سردار کلندر میں